لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ دیکھیں کہ خدا نے یونا کی معرفت کہا کہ عدالت ہے، لیکن رحم بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آؤ توبہ کریں۔ کیا پتا کہ اگر ہم توبہ کر لیں تو خدا اپنی سزا کو روک دے۔ اور اے عزیزو، آپ کے سامنے تاریخ میں عین وہیں اس شہر میں سب سے بڑی بیداری موجود ہے۔ سارے علاقے نے توبہ کر لی۔ متی کی انجیل کے 12ویں باب کی 41ویں آیت میں یسوع نے اسی بات کو ایک بہت بڑی وضاحت کے طور پر استعمال کیا۔ اس نے کہا، لکھا ہے، نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ یسوع نے کہا کہ یہ نسل جو اس وقت زندہ ہے جبکہ میں زمین پر ہوں، جرم کی سچائی کا سامنا کرے گی، اور ان کا مجرم ٹھہرایا جانا نینوا کے لوگوں کی طرف سے بھی ہوگا، جنہوں نے توبہ کر لی تھی جب یونا نے منادی کی تھی، اور یونا سے کہیں بڑے نے تمہارے سامنے منادی کی ہے اور تم نے توبہ نہیں کی۔ اس سارے شہر نے توبہ کر لی۔ خدا رحیم ہوا، اور 10ویں آیت کہتی ہے، لکھا ہے، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ خدا توبہ کرنے والے دل پر رحم کرتا ہے، اور ہم اس بات کے لیے خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اس نے تو اس نبی کو بھی رحم دکھا دیا، کیا اس نے ایسا نہیں کیا؟ اے عزیزو، جب آپ مسیحی بن جاتے ہیں تو رحم ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ تو محض شروع ہی ہوتا ہے۔ آئیے یونا کے رد عمل کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے حکم کو دیکھا ہے، پھر فرمانبرداری اور نتیجے کو۔ اب یونا کے رد عمل کو دیکھیں، اور یہ حیران کن ہے۔ ایک بڑی بیداری آئی ہے جو کہ ہر نبی کا ایک خواب ہوتا ہے۔ 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش اور ناراض ہوا۔ اصلی عبرانی زبان میں ہے، وہ بھڑک اٹھا، وہ غضبناک ہو گیا۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ یہ تو عجیب ترین شکایت ہے جو میں نے کبھی سنی ہے۔ خدایا، میں جانتا تھا کہ تو ایسا عظیم خدا ہے جو ایسے ہی کرے گا۔ اے عزیزو، وہ اسی طرح کا شخص تھا۔ تیسری آیت میں دیکھیں، آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ اچھی اچھی باتیں کرے گا، لیکن وہ کہتا ہے، لکھا ہے، اب اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے، کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ اب یہ مسلسل موت کی خواہش رکھنے والا شخص ہے۔ اس سے متعلق تاریخ میں 4 ابواب ہیں، اور پہلے 3 ابواب میں وہ 3 دفعہ مرنے کی خواہش ظاہر کر چکا ہے۔ ایسا کہیں کہ 2 ابواب میں 3 مختلف مواقع پر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی خود کی مرضی کی طرف اس قدر شدت سے مائل ہے کہ وہ مر جائے گا، لیکن کسی اور کی باتوں کو نہیں مانے گا، یہاں تک کہ خدا کی بھی نہیں۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص جو مشن کے میدان میں جا پہنچتا ہے، اس کے کردار میں بھی ہمیشہ بہتری پیدا نہیں ہوئی ہوتی، اور خدا اس کے بعد بھی اسے سنوارنے کے کام میں مشغول رہتا ہے۔ خیر، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ ایک جوشیلا شخص تھا، اور اس کا ولولہ خدا کے لیے تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ نینوا کے لوگوں نے خدا کی اس قدر اہانت کی ہے کہ وہ نجات کا حق نہیں رکھتے، اور وہ اپنی سوچوں میں کہیں کسی طرح سے خوف زدہ تھا کہ جب وہ لوگ توبہ کر لیں گے تو غور طلب بات یہ ہے کہ اسرائیل سے زیادہ خدا کی مقبولیت حاصل کر لیں گے، کیونکہ اسرائیل نے توبہ نہیں کی تھی۔ کیا آپ یہ سمجھے؟ وہ لوگ سال ہر سال سے اسرائیل کو کلام سنا رہے تھے، لیکن اسرائیل نے کبھی توبہ نہیں کی، اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہودی لوگ نینوا کے لوگوں کے ہاتھوں اپنا